السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فیروز خان ہے، ہم ابوظہبی میں رہتے ہیں۔ ویسے ہم دیوریا ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کی وراثت جو ہے، دو بیٹے ایک بیٹی اور ان کی بیوی کے درمیان تقسیم ہونا ہے، یہ کس طرح سے ہوگا؟ اور دوسرا سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یو پی میں جو ہے شادی شدہ بیٹی کو کوئی حصہ نہیں ہے، اور والدہ ایک فرد کی حیثیت سے جو ہے دو بیٹے اور والدہ کا حصہ ملتا ہے۔ تو اس کو کیسے جو دینی اعتبار سے جو وراثت ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، لاگو کیا جائے اس مسئلے میں؟ یہ ہمارے فیروز خان بھائی ہیں، یہ دبئی سے سوال کر رہے ہیں۔ وراثت سے متعلق ان کا مسئلہ ہے۔ ان کا مسئلہ اس طرح ہے کہ جس کی وفات ہوئی ہے اس نے اپنے پیچھے ایک بیوی کو چھوڑا ہے، دو بیٹے کو چھوڑا ہے اور ایک بیٹی کو چھوڑا ہے۔ تو ان کے مابین وراثت کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ تو دیکھیے، اس کیس میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ 4 آیت 12 میں کہا ہے کہ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو تمہاری بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے۔ تو یہاں اولاد بیٹا بیٹی ہے، اس لیے یہاں بیوی کا جو حصہ ہے وہ 8واں ہوگا۔ تو اس کیس میں مرنے والی کی کل جائیداد کے 8 حصے کریں گے۔ جو بھی جائیداد ہے، گھر ہے، کھیت ہے، کیش ہو، کچھ بھی ہو، سب کی ٹوٹل رقم نکالنے کے بعد اس کا 8 حصہ کریں گے، اور ایک حصہ مرنے والی کی بیوی کا ہوگا۔ اب مرنے والی کی بیوی کو ایک حصہ دینے کے بعد جو بچے گا 7 حصہ، اس 7 حصے کو آپس میں ملا کے پھر اس کے اتنے حصے بنائیں گے کہ ہر بیٹے کو ڈبل ملے بنسبت اس حصے کے جو ایک بیٹی کو ملتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ 4 آیت 11 میں کہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کا حصہ اس طرح بتاتا ہے کہ 2 بیٹیوں کو جو ملے گا اتنا ایک بیٹے کو ملے گا۔ تو یہاں اس کیس میں 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے، تو جو کچھ بچا ہے یعنی 7 حصہ، یعنی 8واں بیوی کو دینے کے بعد جو 7 حصہ بچا ہے، تو اس 7 حصے کو 5 حصہ بنا لیں گے، یعنی 7 کو ملا کے 5 حصہ، واپس سے 5 حصہ بنا لیں گے، اور 5 میں سے ہر بیٹے کو 2 حصہ دیں گے۔ تو 4 ختم ہو گیا، بچے گا ایک، وہ ایک بیٹی کو دے دیں گے۔ تو اس طرح سے اس مسئلے میں وراثت کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ آپ نے آگے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہندوستان میں جو کاغذی طور پہ وراثت کا جو سسٹم ہے، قانونی طور پہ، وہ یہ کہ ایک آدمی اگر فوت ہوتا ہے تو اس کی جائیداد جو وراثت بنتی ہے اس کی، یعنی اس کی پراپرٹی جو آگے منتقل ہوتی ہے، تو وہ بچوں کے نام منتقل ہوتی ہے اور بیوی کے نام منتقل ہوتی ہے، اور بیٹی اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے نام بھی منتقل ہوتی ہے، لیکن اگر بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے تو پراپرٹی بیٹی کو منتقل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کے قانون کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں ایسا ہوتا ہے تو کیا کریں گے؟ بھائی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قانونی اعتبار سے جیسا ہو رہا ہے ہونے دیجیے، لیکن اس کے بعد آپ شرعی اعتبار سے تقسیم کیجیے۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی جائیداد بیوی کے نام آ گئی، بیٹوں کے نام آ گئی، آ جانے دیجیے، لیکن اس کے بعد سب گھر والے بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ یہ تو فلاں فلاں کے نام پر آ گئی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے بیوی کا کتنا حق ہے، بیٹیوں کا کتنا حق ہے، بیٹوں کا کتنا حق ہے، مرنے والے کی ماں باپ زندہ ہے تو ان کا کیا حق ہے۔ تو یہ سارا مسئلہ سمجھ کے سب کے حقوق معلوم کر کے از سر نو دوبارہ تقسیم کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹے کے نام چڑھ گیا ہے، اب بیٹے کے نام چڑھ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے کہ تم کو لینا ہی ہے، وہ حصہ اپنا ہی اس کے پاس جو آ گیا ہے، اس کی ملکیت میں وہ چیز آ گئی، تو وہ اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس دوسرے کا حق آ گیا ہے تو اتنا حصہ وہ نکال کے دے سکتا نا، یا تو پیسے کی شکل میں دے سکتا ہے، یا اتنا زمین وہ لکھ سکتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کے نام چڑھ گیا، مرنے والی کی بیوی تھی اور اس کا بیٹا تھا، تو اس کی بیوی کے نام کچھ چڑھ گیا، اس کے بیٹے کا نام چڑھ گیا، بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی نہیں چڑھا، تو اب بیٹے کے نام چڑھ گیا اور بیوی کے نام چڑھ گیا، تو اگر بیوی کے نام اتنا چڑھا ہے جتنا اس کا حق ہے، اس کے حصے میں اتنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ آ رہا ہے تو وہ زیادہ وہ نکال دے گی۔ بیٹے کے حق میں جو بیٹیوں کا چڑھ گیا ہے تو یہ زیادہ آ گیا جو اس کا نہیں تھا، تو اس کا جتنا ہے اتنا وہ لے گا اس میں سے۔
بیوی کا جتنا اتنا وہ لے گی، اور جو اضافی رقم ہے، اضافی پراپرٹی ہے، وہ دوسرے ورثہ کے نام لکھ دیں گے یہ لوگ. قانونی اعتبار سے ہمارے نام ہو گیا ہے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے نام ہونے کے بعد ہم جس کا حق ہے اس کے نام کر دیں. تو اگر بیٹوں کے نام چڑھ گیا ہے تو بیٹے یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ واپس بیٹیوں کے نام کر دیں، کیونکہ ایسا تو کوئی قانون نہیں کہ آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہیں، اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے. تو اگر اسلام نے حق رکھا ہے تو جن کے نام چڑھ گیا ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو دوسرے کی جائیداد ہے اور غیر اسلامی قانون کے تحت ان کے پاس آ رہی ہے، تو وہاں پہ وہ اسلامی قانون کی رعایت کرتے ہوئے جو اضافی رقم، اضافی پراپرٹی، اضافی جائیداد ان کے پاس آ رہی ہے وہ ان تک پہنچا دیں جن کا حق ہے. یا تو جائیداد ہی پہنچا دیں، جیسے کھیت وغیرہ ہے تو وہی دے دیں اگر وہ اس پہ راضی ہیں یا اس کا مطالبہ کرتے ہیں، یا اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ آپ ہی رکھو، ہمیں اس کے عوض میں پیسہ دے دو، تو آپ ان کا جو حق ہے، اس حق کی جو مالیت ہے، اس کی جو قیمت ہے، وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں یو پی میں اگر یہ قانون ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسلامی شریعت کے مطابق عمل نہیں کریں گے. پراپرٹی میں کس کا کتنا حق ہے یہ جو قرآن نے بتایا ہے اسی کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن یہ کہنے سے نہیں بچ جائے گا کوئی کہ قانونی نظام ایسا چل رہا تھا. یہ کہنے سے آدمی بالکل نہیں بچ سکتا ہے، بلکہ اس کو قرآن حدیث کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو فالو کرنے کے سلسلے میں، اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی ہندوستان کا ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنے باپ کی جائیداد کو اسلامی شریعت کے مطابق بانٹ نہیں سکتے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اس لیے جس کے نام پر آ گیا ہے وہ کیا کرے، اس کے حق سے جو زیادہ ہے وہ مستحقین تک پہنچا دے. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا.